السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے حسنین و کریمین اور واقعہ کربلا کے حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ آج ہم واقعہ کربلا کی ایک چشمدید گواہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات رکھیں گے۔ ربیع الاول 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ سیدۃ النساء نے تعمیل ارشاد کی اور اپنے تمام بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ بچوں نے اپنے شفیق نانا کو بے چین دیکھا تو بے اختیار رونے لگے۔ ان میں سے ایک 6 سالہ بچی کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی پیشانی چومی اور اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ یہ وہی بچی تھی جو 6 سال پہلے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے گھر پیدا ہوئی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدھے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بچی کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر دہنے مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہا تجویز کیا اور فرمایا یہ ہم شبیہ خدیجہ ہے۔ 6 سال بعد آج یہی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شفیق نانا سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ 6 سال کی معصوم جان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آئندہ زندگی میں اس پر اس قدر قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں کہ اس کی رکنیت ہی ام المصائب مشہور ہو جائے گی۔ یہی زینب جنہیں زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام کی وہ محتم بشان شخصیت ہیں کہ جن کے علم و فضل، ذہانت و فطانت، فصاحت و بلاغت، حق گوئی و بے باکی، تسلیم و رضا اور صبر و استقامت کے واقعات سے تاریخ کے اوراق آج تک جگمگا رہے ہیں اور تا ابد جگمگاتے رہیں گے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے جس گھرانے میں ہوش کی آنکھیں کھولی وہ روئے زمین کا بہترین گھرانہ تھا۔ ان کے نانا سید الانبیاء، فخر موجودات، رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نانی اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ والد اسد اللہ غالب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے تو والدہ سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا بتول تھیں۔ ان کے بھائی جوانان جنت کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہید کربلا تھے تو چچا محبوب رسول سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید موتا تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مستند روایات کے مطابق جمادی الاول 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام زینب رکھا اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ ان کی کنیت ام الحسن یا با روایت دیگر ام کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ ان کے مزید مشہور القابات یہ ہیں: نائبۃ الزہرا، صدیقۃ الصغریٰ، شجاعہ، فصیحہ، بلیغہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ، فاضلہ، محبوبۃ المصطفیٰ، عاقلہ، کاملہ، قرۃ عین المرتضیٰ اور خاتون کربلا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اور تربیت کا آغاز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ ہوا۔ ایک دن عہد طفلی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں کہ بے خیالی میں سر سے اوڑھنی اتر گئی۔ سیدۃ النساء نے دیکھا تو ان کے سر پر اوڑھنی ڈالی اور فرمایا، بیٹی اللہ کا کلام ننگے سر نہیں پڑھتے۔
ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معصومانہ لڑائی ہو گئی۔ سیدۃ النساء نے انہیں کلام مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں اور فرمایا، بچوں، لڑائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں بچے خوف خدا سے کانپ اٹھے اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی نہ لڑیں گے۔ سیدۃ الفاطمۃ الزہرا بہت خوش ہوئیں اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زینب سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی اور یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس کے لگ بھگ تھی۔ 6 ماہ بعد وہ ماں کی آغوش شفقت سے بھی محروم ہو گئیں۔ ان حادثوں نے ننھی زینب کو سخت صدمہ پہنچایا۔ شفیق نانا اور جان نثار ماں کی جدائی سے وہ اور ان کے دوسرے بہن بھائی سبھی غم و الم کی مورتیں بن گئے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام خود سنبھالا اور کچھ مدت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے ام البنین بنت خزایہ کلابیہ سے نکاح کر لیا۔ بحر علوم خود معلم ہوں تو شاگردوں کی خوشبختی کا کیا ٹھکانہ۔ تھوڑی ہی مدت میں سارے بچوں کے دل و دماغ علم و حکمت کے خزانوں سے معمور ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے جلیل القدر باپ کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب استفادہ حاصل کیا، یہاں تک کہ زہد و تقوی، عقل و فراست، حق گوئی و بے باکی، عفت و عصمت اور عبادت و شب و بیداری میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کا نمونہ بن گئیں۔ دراز قد اور متناسب الاعضاء تھیں۔ چہرہ مبارک پر اپنے نانا کا جلال تھا اور حرکات و سکنات اور چال ڈھال میں وقار حیدری نمایاں تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم و فضل میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال خطیب تھے۔ وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عظیم باپ کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان ورثہ میں ملے۔ ان کے عدیم المثال خطبات تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے اور کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہ ہو جائے۔ سیدہ زینب جب سن بلوغ کو پہنچی تو قبیلہ کندہ کے رئیس اشد بن قیس نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے باوجہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے شہید موتا حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کے فرزند عبداللہ اپنے ام محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ کی پرورش و تربیت فرمائی تھی اور حضور کے وصال کے بعد حضرت علی نے ان کے نگران سرپرست مقرر ہوئے تھے۔ وہ بڑے پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے اور سیرت و صورت میں جوانان قریش میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ اس کے بعد خاندان کے چند بزرگ حضرت عبداللہ بن جعفر کو ساتھ لے کر مسجد میں آ گئے اور حضرت علی مرتضیٰ نے نہایت سادہ طریقے سے اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ اس وقت سیدہ زینب کی عمر با اختلاف روایت 11 یا 13 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد خاندان کی عورتیں انہیں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر خود پہنچا آئیں۔ دوسرے دن انہوں نے دعوت ولیمہ کی اور مہر کی رقم کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض نے 480 درہم لکھا اور بعض نے 40,000۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اس وقت تجارت کرتے تھے اور ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار تھیں اور عبداللہ بھی ان کی دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے۔ اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی، لیکن وہ گھر کا کام کاج زیادہ تر خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرمایا کرتے تھے، زینب بہترین گھر والی ہے۔ حضرت عبداللہ نہایت کشادہ دست اور فیاض تھے۔ سیدات النساء کی بیٹی بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل یا حاجت مند ان کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، یا کسی کی مصیبت کا انہیں پتہ چلے اور وہ اس کی خبر گیری نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مستحق لوگ بھی ان کے دست کرم سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا، اے ابن تم بہت اسراف سے کام لیتے ہو اور غیر مستحق لوگوں کو بھی اپنی کمائی میں شریک بنا لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، جانے برادر کیا کروں، سائل کو دیکھ کر دل قابو میں نہیں رہتا۔ اللہ نے مجھے دولت اسی لیے دی ہے کہ اس کے بندوں میں بانٹوں۔ شوہر کے گھر میں دولت کی ریل پیل حضرت زینب کے مزاج میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکی اور وہ بدستور صبر و قناعت، سادگی اور جفا کشی کا پیکر بنی رہیں۔ 37 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقر بنا لیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھی مدینہ منورہ سے کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں حضرت زینب نہایت تندہی سے درس و تدریس اور وعظ و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ کوفہ کی خواتین اکثر سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور نہ صرف ان کے پند و نصائح سے مستفید ہوتیں بلکہ اس سے قرآن کریم کے معانی و مطالب بھی پوچھا کرتیں۔ ایک دفعہ سیدہ زینب چند عورتوں کے سامنے سورہ مریم کی تفسیر بیان کر رہی تھیں کہ حضرت علی وہاں تشریف لائے اور بڑے غور سے اپنی لخت جگر کی تقریر سنتے رہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو امیر المومنین نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا، جانے پدر، میں نے تمہارا بیان سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم کلام الہی کے مطالب اتنے عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہو۔ جلد ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم و فضل کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ یہ ان کی زندگی کا بہترین دور تھا، لیکن افسوس کہ سکھ اور اطمینان کا یہ زمانہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلود تلوار کے بھرپور وار سے امیر المومنین کو شدید زخمی کر دیا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت زینب نے اسے دیکھا تو وہ غصہ سے بے تاب ہو گئیں اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، او دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو زخمی کر دیا۔ ابن ملجم نے کہا، امیر المومنین کو نہیں، تمہارے باپ کو۔ حضرت زینب نے فرمایا، انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ابن ملجم نے نہایت بے حیائی سے جواب دیا، تو پھر آہو فغاں کیوں کرتی ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے کئی روز تک اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے۔ اسی زہر آلود تلوار کے زخم سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 20 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ اپنے عالی رتبہ اور معدن علم و فضل باپ کی شہادت سے حضرت زینب پر غم و اندوز کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابھی ان کی قسمت میں اور بڑے بڑے صدمے لکھے تھے۔ 49 ہجری یا 50 ہجری میں انہیں اپنے برادر بزرگ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھیں۔ ذی الحجہ 60 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جان نثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 2 نوخیز فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اگرچہ خود اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے،
لیکن انہوں نے حضرت زینب اور اپنے بچوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے متعدد ساتھی شامی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب نے جس حوصلے، شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ حضرت زینب قریب ہی تھیں، یہ اشعار سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی، ہائے میرے نانا، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھ کو دار مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کیا: میرے ماں جائے، آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن مومنانہ شان سے فرمایا: اے بہن صبر کرو، اللہ سے تسکین حاصل کرو، اللہ کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار پر قربان ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر بن حسین داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تو حضرت زینب یا ابن آخا کہتی ہوئی خیمے سے باہر دوڑیں۔ اس بھتیجے کو انہوں نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا، ان کی خون آغشتہ لاش سے چمٹ گئیں۔ حضرت حسین نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمے کے اندر بھیجا اور خود اپنے جوان فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، ابو بکر عبداللہ بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نوخیز فرزندوں اون اور محمد کو رزم گاہ میں بھیجنے کے لیے سیدنا حسین سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دینے میں تامل کیا، لیکن حضرت زینب نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ بادل نہاستہ انہیں میدان جنگ میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ زینب کے دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ آخر شامیوں نے انہیں نرغے میں لے کر تلواروں اور نیزوں کا مینہ برسا دیا اور خاندان ہاشمی کے دونوں نونہال جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ دکھیاری زینب اور مظلوم ماموں کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن آسمان کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے۔ اون و محمد کی شہادت کے بعد خانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عباس بن علی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ زین العابدین علی بن حسین بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے، ان کو اللہ اور زینب کے سپرد کیا اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر صبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ بھی تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جان نثاروں کی شہادت سے سخت دل فگار تھے، لیکن آخر حیدر کرار کے فرزند تھے۔ اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں، جس طرف رخ کرتے دشمن کا دل بادل کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرغا کرتے تھے، لیکن جو ہی شمشیر حسینی چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔
دوش رسول کے سوال لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن اللہ ہیبت کے کوئی تنہا سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ جم گھٹے بنا کر ہر طرف سے تیروں، تلواروں، خنجروں اور نیزوں کی بارش کر رہے تھے۔ حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، الہی، جو کچھ تیرے حبیب کے نواسے سے کیا جا رہا ہے، تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت زینب نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو بےتاب ہو گئیں اور دوڑتی ہوئی رزمگاہ کی طرف ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئیں۔ وہیں سے شامی فوج کے سردار عمر بن سعد کو پکار کر کہا، اے عمر بن سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل ہو رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمر بن سعد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کے فرزند تھے، فرط ندامت سے رونے لگے اور حضرت زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تاہم شامیوں کو لڑائی سے روکنا اب ان کے بس کی بات نہیں تھی، یا ظلم سے روکنے کی سعادت ان کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے سامنے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ظالم شامیوں کے دل ان کی شہادت سے بھی ٹھنڈے نہ ہوئے۔ انہوں نے شہدائے کربلا کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا، سیدات النساء کے لال کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی، جو علیل تھے، شہید کر دے، لیکن حضرت زینب ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اللہ کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 12 محرم الحرام 21 ہجری کو قافلہ حسینی کے پسماندگان کو، جن میں کچھ خواتین، بچے اور عابد بیمار تھے، شامی فوج اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے چلی۔ شہداء کے لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے گور و کفن ہی پڑے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرط علم سے نڈھال ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب کے جذبات غم ان الفاظ میں ڈھل گئے، اے محمد مصطفیٰ، آئیے دیکھیے، آپ کے حسین کا خون آغشتہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے حسین کو، اس کا سر کاٹ لیا گیا ہے، اس کا عمامہ اور چادر چھین لی گئی ہے۔ زینب کبریٰ کا یہ بیان دوست دشمن سبھی روتے رہے اور سنتے رہے۔ جب اسیران حق کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی کو تاب ضبط نہ رہا۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد رسول اللہ کی لٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود حیدر کرار تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرماتی ہیں، اے کوفیو، اے مکارو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، اللہ کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے، خوشامد، شیخی خور اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ اللہ کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آہ، اے کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس خطبہ کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے گھیگی بند گئی۔
حزلم بن کثیر جو عرب کے فصیح ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت زینب کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔ خطبہ سن کر وہ سیدہ کے زور بیاں اور فصاحت و بلاغت سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ کہنے لگا، واللہ اے علی کی بیٹی، تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں سے، تمہارے جوان سب جوانوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے، اور تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے، جو حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت دمشق پہنچے تو 3-4 دن کے بعد انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی۔ حمد و ثنا کے بعد فرماتی ہیں، اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہم کو زیادہ عرصے تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تیری فوجوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، تیرے آدمیوں نے دوش رسول کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے ذبح کر دیا۔ اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت و حشمت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد فوجیوں نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور اس کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین اور اس کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں، اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امید گاہ ہے اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ حیدر کرار کی بیٹی کی گرج سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ اس نے خواتین اہل بیت کو اپنے خاص حرم سرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا ان کی دل جوئی کی کوشش کی۔ چند دن بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب نے فرمایا، محملوں پر سیاہ چادریں ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ سیدۃ النساء کی دل فگار اولاد ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جہاں تک بن پڑا ان مصیبت زدہ مسافروں کی مدد کی اور راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زینب نے فرط علم میں پکارا، اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے کو کبھی اپنے آقا کے دوش مبارک پر سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ اس کے بعد اس قدر روئیں کہ غش آ گیا۔ اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ بھی رونے لگے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ فاتح خیبر کی غیور بیٹیاں زینب اور فاطمہ نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے حسن سلوک کے عوض اپنی چوڑیاں اتار کر پیش کیں اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت ہمارے پاس اور کچھ نہیں کہ آپ کی خدمت کا معاوضہ دیں۔ نعمان اشک بار ہو گئے اور کہا، اے بنات رسول، اللہ کی قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ یہ چوڑیاں لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کروں گا، اللہ کے لیے انہیں اپنے پاس ہی رکھیے۔ اس دن سارا مدینہ منورہ سوگوار تھا۔ ہزاروں لوگوں نے روتے ہوئے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا روضہ نبوی پر حاضر ہوئیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وقت روضہ رسول کے قریب جتنے لوگ موجود تھے سب حضرت زینب کے الفاظ سن کر رونے لگے۔ پھر وہ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک پر گئیں اور اس درد سے روئیں کہ پتھروں کا کلیجہ بھی پانی ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملیں، انہیں اپنی روداد غم سنائی اور سب کو صبر کی تلقین کی۔ بے پناہ مصائب نے حضرت زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔
کربلا سے واپس آنے کے بعد کبھی کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 62 ہجری میں مدینہ منورہ ہی میں اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اور یوں یتیمان اہل بیت کی سرپرست، شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت زینب اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شام چلی گئیں۔ دمشق کے پاس حضرت عبداللہ کی کچھ زمینداری تھی، وہاں پہنچنے کے بعد بیمار ہوئیں اور وہیں رحلت فرمائی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکینہ و فاطمہ بنات الحسین اور کچھ دوسری قرابت دار خواتین کے ہمراہ مصر چلی گئیں۔ وہاں کے والی حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری نے ان کی نہایت عزت و تکریم کی اور اپنے دارالاقامہ میں ٹھہرایا۔ تقریباً 1 سال بعد 63 ہجری میں حضرت زینب وہیں دار فنا سے عالم بقا کو سدھاریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ مدینہ منورہ میں تو حضرت زینب کی قبر کا کوئی نشان نہیں، البتہ دمشق اور قاہرہ دونوں جگہ ان کے مزار موجود ہیں اور زیارت گاہ عوام و خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور اہل بیت سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہما۔